ذرا تصور کریں کہ ایک پرانی چیزوں کی دکان ہے، یا کوئی شخص کسی کباڑ خانے میں ایسی بے خیالی میں گھوم رہا ہے۔ چاروں طرف بس گرد و غبار ہے، پرانا فرنیچر اور بیکار سامان بکھرا پڑا ہے۔ ہاں، وہ کباڑ خانہ ٹائپ ماحول۔ بالکل وہی ماحول۔ اب اس شخص کی نظر مٹی میں اٹی ہوئی ایک پرانی سی پینٹنگ پر پڑتی ہے۔ وہ اسے محض ایک پرانا بے رنگ سا کینوس سمجھتا ہے۔ پھر دکاندار سے بھاؤتاؤ ہوتا ہے اور وہ اسے چند روپوں میں خرید لیتا ہے۔ اسے لگتا ہوگا کہ بھئی میں نے تو ایک زبردست سودے بازی کر لی۔ ہاں، اسے لگتا ہے کہ بس سستے میں کام بن گیا، شاید ڈرائنگ روم کے کسی تاریک کونے میں لٹکا دے گا اسے۔ لیکن برسوں بعد جب کسی اتفاق سے ایک ماہر فن کی نظر اس پینٹنگ پر پڑتی ہے تو وہ دنگ رہ جاتا ہے۔ ارے واہ، یعنی وہ کوئی شاہکار نکل آتا ہے۔ بالکل، پتہ چلتا ہے کہ وہ تو تاریخ کے کسی عظیم مصور کا گم شدہ شاہکار تھا، جس کی قیمت کا اندازہ لگانا بھی ناممکن ہے۔ ہم اکثر ایسی کہانیاں سنتے ہیں نا، اور سوچ کر حیران ہوتے ہیں کہ انسان کسی انتہائی قیمتی چیز کی اصل قدر پہچاننے میں اتنی بری طرح ناکام کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ یہ چیز ہمارے روزمرہ زندگی میں بار بار ہوتی ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارا موضوع بالکل یہی انسانی نفسیات ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ لالچ کیسے انسان کی آنکھوں پر پٹی باندھتا ہے، اور چیزوں، رشتوں یا انسانوں کی اصل قدر و قیمت پہچاننے میں جو ہماری ناکامی ہے، اس کے پیچھے کون سے محرکات کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس سب کو سمجھنے کے لیے ہمارا آج کا ماخذ کوئی عام کہانی نہیں ہے۔ جی بالکل نہیں، بلکہ سورہ یوسف کی دو انتہائی بصیرت افروز آیات ہیں، یعنی آیت نمبر 19 اور 20۔ ان دو مختصر آیات میں انسانی فطرت کی وہ تاریک اور حیرت انگیز پرتیں کھولی گئی ہیں جو آج کے دور میں بھی اتنی ہی متعلقہ ہیں۔ دیکھیں، اس موضوع کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اسے محض ایک تاریخی واقعے کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا۔ میرا ماننا ہے کہ یہ دراصل انسانی ذہن کا اور ہماری موقع پرستی کا ایک مکمل ایکس رے ہے۔ صحیح۔ جب ہم ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ ظاہری انسانی اعمال اور ان کے پیچھے چھپی اصل نیت میں کتنا گہرا تضاد ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ نفسیاتی الجھنیں جن کی وجہ سے ہم بار بار ہیروں کو کانچ کے ٹکڑے سمجھ کر ٹھکرا دیتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک ایسا تجزیہ ہے جو ہمارے محدود علم اور فوری فائدے کی ہوس کو پوری طرح بے نقاب کرتا ہے۔ چلیں اس کے بالکل آغاز سے شروع کرتے ہیں، اس منظر سے۔ ایک وسیع اور عریض، سنسان اور خشک ریگستان کا تصور کریں۔ ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا ہے، سفر بہت طویل ہے، دھوپ کھڑی ہے، اور سب سے اہم بات، ان کا پانی ختم ہو چکا ہے۔ اور ظاہر ہے ایسے ماحول میں تو پانی زندگی اور موت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ بالکل، وہ ایک پرانے کنویں کے پاس پہنچتے ہیں۔ متن کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے: وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم، یعنی ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا۔ اب وہ شخص جسے وارد کہا گیا ہے، پانی نکالنے کے لیے اپنا ڈول کنویں کے اندھیرے میں لٹکاتا ہے۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خاکہ ہے: ٹھنڈا میٹھا پانی۔ وہ پانی کی امید میں ڈول کو واپس اوپر کھینچتا ہے، لیکن جب ڈول روشنی میں آتا ہے تو اس میں پانی کا ایک قطرہ نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا بچہ ہوتا ہے، جو کہ ایک انتہائی حیران کن صورتحال ہے نا؟ اب یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر ہم عام انسانی رد عمل کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی اندھے کنویں میں ایک لاوارث کمسن بچے کو دیکھے تو اس کے منہ سے پہلی بات کیا نکلنی چاہیے؟ عام طور پر انسان کہے گا، ارے یہ بچہ یہاں کیسے گر گیا، یا جلدی اس کی جان بچائیں۔ ہاں، کم از کم انسان گھبرا تو جاتا ہی ہے، ایک فطری ہمدردی جاگ اٹھتی ہے۔ بالکل، لیکن حیرت انگیز طور پر یہاں رد عمل کیا تھا؟ قال یا بشرا ھذا غلام، اس نے کہا خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ آہا، یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ یہ تو ایک انتہائی غیر متوقع اور سرد مہر سا رد عمل ہے۔ وہ ہمدردی کہاں چلی گئی جو انسان کی بنیادی جبلت سمجھی جاتی ہے؟ یہیں سے انسانی ذہن کی وہ پیچیدہ کارکردگی سامنے آتی ہے جسے ہم موقع پرستی کہتے ہیں۔ دیکھیے، اس شخص کے منہ سے نکلنے والا لفظ بشرا کوئی عام خوشی کا اظہار نہیں ہے۔ اچھا، تو اس کا اصل مطلب کیا ہے یہاں؟ بشرا کا مطلب ہے ایک ایسی زبردست خوشخبری، کوئی ایسا بھاری منافع جس کی قطعی کوئی امید نہ ہو۔
ہمدردی کے غائب ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب انسان کا ذہن بقا کے مرحلے سے، یعنی وہ جو پانی کی شدید طلب تھی، اس سے نکل کر اچانک فائدے کی ہوس میں داخل ہوتا ہے تو وہ سامنے والے انسان کو انسان نہیں سمجھتا۔ یعنی وہ ایک دم سے تاجر بن گیا؟ بالکل۔ اس پانی لانے والے کو اس بچے میں ایک معصوم جان یا کسی کا بچھڑا ہوا پیارا نظر نہیں آیا، اسے اس میں ایک بکنے والا غلام نظر آیا۔ اسے لگا بھئی ایک مفت اور قیمتی اثاثہ مل گیا ہے۔ واقعی ان کی بنیادی ضرورت پانی تھی، لیکن جیسے ہی منافع بخش چیز نظر آئی، دماغ کا وہ حصہ جو ہمدردی پیدا کرتا ہے بند ہو گیا۔ ہاں، اور تجارتی حصہ فوراً متحرک ہو گیا۔ ان کی ترجیحات ملی سیکنڈز میں بدل گئیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ جب لالچ غالب آتا ہے تو انسان کس بے دردی سے دوسرے کی تکالیف کو نظر انداز کر کے صرف مالی فائدہ دیکھتا ہے۔ ویسے یہ بات خوفناک حد تک سچ ہے کہ انسان کے اندر کا تاجر کتنی جلدی اس کے اندر کے ہمدرد کو نگل جاتا ہے۔ وہ بچہ خوفزدہ ہوگا، اسے سردی یا بھوک لگ رہی ہوگی، لیکن اس کی حالت پر غور کرنے کے بجائے جشن منایا جا رہا ہے کہ بکنے والی چیز ہاتھ آ گئی۔ ہاں، انہوں نے اسے انسان کے درجے سے گرا کر ایک شے بنا دیا۔ اچھا، اگر انہیں یہ اتنی بڑی خوشخبری لگی تھی، اگر یہ ان کے لیے لاٹری نکلنے جیسا تھا، تو انہوں نے اس کا کیا کیا؟ کیا پورے قافلے کو بلا کر دکھایا کہ دیکھو کیا انمول چیز ملی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہیں سے کہانی موقع پرستی سے رازداری کی طرف مڑتی ہے۔ آیت کا اگلا حصہ ہے وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، یعنی انہوں نے اسے تجارتی سامان سمجھ کر چھپا لیا۔ ایک جیتے جاگتے انسان کو بداعہ یعنی بیچنے والے مال کا درجہ دے دیا۔ لیکن ایک منٹ، یہاں مجھے ایک الجھن ہو رہی ہے، اور شاید کئی سننے والوں کے ذہن میں بھی یہ سوال آئے، کیا ہم اس صورتحال کا کوئی مثبت پہلو نہیں نکال سکتے؟ کیسا مثبت پہلو؟ میرا مطلب ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس نے بھی اس بچے کو اس خطرناک کنویں میں پھینکا تھا، وہ ظالم لوگ آس پاس ہی ہوں، اور قافلے والوں نے یا اس پانی نکالنے والے نے اس ڈر سے بچے کو چھپایا ہو کہ کہیں وہ دشمن دوبارہ آ کر اسے قتل نہ کر دیں؟ اچھا، تو کیا ہم اس چھپانے کے عمل کو ایک طرح کی ہمدردی، تحفظ یا پناہ دینے کی کوشش نہیں سمجھ سکتے؟ یہ خیال آنا بہت فطری ہے، اور بظاہر تو یہ ایک بڑی منطقی توجیہ لگتی ہے۔ میں خود بھی پہلی بار یہی سوچتی، لیکن اگر ہم متن کے الفاظ کی گہرائی اور اس کے چناؤ پر غور کریں تو یہ دلیل فوراً منہدم ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، متن نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے اسے ایک امانت سمجھ کر چھپایا یا مظلوم سمجھ کر چھپایا۔ قرآنی متن کے الفاظ انتہائی نپے تلے ہیں، وہاں واضح طور پر بذاتن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ صحیح، بذات۔ اور بذاتہ عربی زبان میں خالصتاً اس مال تجارت کو کہتے ہیں جو منافع کمانے کے لیے بیچنے کی غرض سے رکھا گیا ہو۔ جب آپ کسی کو بچانا چاہتے ہیں نا، تو آپ اسے سامان تجارت کا نام نہیں دیتے۔ اوہو، یہ تو بڑی اہم بات ہے۔ اس چھپانے کے پیچھے اجتماعی نفسیات کام کر رہی تھی۔ یہ کسی خطرے سے بچانے کی رازداری نہیں تھی، بلکہ یہ ڈر تھا کہ کہیں اس منافع بخش سامان میں قافلے کا کوئی اور شخص حصہ دار نہ بن جائے۔ یعنی اگر پانی نکالنے والے 2-4 لوگوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے باقی قافلے والوں سے چھپا لیا تاکہ پیسے نہ بانٹنے پڑیں۔ بالکل وہی بات۔ یہ ایک طرح کا بلیک مارکیٹ مائنڈ سیٹ ہے، جہاں انسان ایک دوسرے سے ہی مال چھپانے لگتے ہیں۔ بنیاد ہمدردی قطعاً نہیں تھی، خالص اور اندھا لالچ تھا۔ ایک انسان کی پہچان مٹا کر اسے محض ایک آئٹم بنا رہے تھے۔ ہاں، اب یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی۔ یعنی یہ کسی کی جان بچانے کے لیے پردہ پوشی نہیں تھی، بلکہ خالصتاً چوروں والی رازداری تھی۔ وہ ایک انسان کو اپنی پراپرٹی بنا کر اسمگلروں کی طرح چھپا رہے تھے۔ بالکل، اور قافلے والوں کو تو یقیناً یہی لگ رہا ہوگا کہ انہوں نے بہت ہوشیاری کا مظاہرہ کیا ہے۔ ویسے یہ منظر بالکل کسی سسپنس فلم کی طرح ہے، جہاں کچھ کردار ایک اندھیرے کمرے میں کوئی بہت بڑی اور خفیہ ڈیل کر رہے ہیں۔ وہ خسر پھسر کر رہے ہیں، ارد گرد دیکھ رہے ہیں، اور انہیں پوری طرح یقین ہے کہ وہ کسی کیمرے کی نظر میں نہیں ہے۔ ہاں، وہ اس اندھیرے میں اپنی کامیابی پر مسکرا رہے ہوں گے۔ بالکل، لیکن پھر آیت 19 کا اختتام دیکھیں، کس قدر شاندار اور قدر خوفناک طریقے سے ہوتا ہے۔ واللہ علیم بما یعملون، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اسے خوب جاننے والا تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اس پورے منظر نامے کی بنیاد ہی ہل جاتی ہے۔ یہ چند الفاظ اس واقعے کو زمین سے اٹھا کر ایک کائناتی سطح پر لے جاتے ہیں۔
واقعی یہاں ایک انتہائی گہرے تضاد کو ابھارا گیا ہے۔ ایک طرف تو انسان کا محدود علم ہے، اس کی چھوٹی سی کامیابی اور اس کا غرور کہ اس نے اپنی چالاکی سے ایک راز دفن کر دیا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ کنویں کی گہرائی میں کیا گیا عمل دنیا سے چھپ گیا۔ بالکل، اور دوسری طرف ایک حتمی اور وسیع تر نگاہ کا تصور ہے۔ انسان کی چالاکی دراصل ایک سراب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر عمل، چاہے وہ کتنی ہی گہری خلوت میں کیوں نہ کیا گیا ہو، اس وسیع تر علم کے دائرے میں ایسے روشن ہے جیسے دوپہر کا سورج۔ مطلب چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ علم میں ضرور ہیں۔ یہ تصور ہی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے کہ انسان کبھی واقعی تنہا نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی ہمیشہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پردے محض ہماری اپنی آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ تو اب کہانی آگے بڑھتی ہے۔ انہوں نے اس بچے کو ایک قیمتی سامان سمجھ کر چھپا لیا۔ جی۔ اب اگر منطقی طور پر سوچا جائے، اگر کسی کو ایک نایاب چیز مل گئی ہے تو وہ اس کا کیا کرے گا؟ وہ زیادہ سے زیادہ منافع وصول کرنے کی کوشش کرے گا نا۔ اسے کسی بڑے بازار میں لے جائے گا، کسی بادشاہ کو بیچے گا اور امیر ہو جائے گا۔ عام کاروباری سوچ تو یہی کہتی ہے۔ لیکن اگلی ہی آیت، یعنی آیت نمبر 20 میرے دماغ کو بالکل الجھا دیتی ہے۔ یہ آیت ایک مختلف ہی کہانی سنا رہی ہے۔ آیت کہتی ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، یعنی انہوں نے اسے بہت کم قیمت، گنتی کے چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور وہ اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے یا بے رغبت تھے۔ مطلب مجھے یہ بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر وہ اتنے لالچی تھے اور اسے اتنا منافع بخش سمجھ رہے تھے تو کوڑیوں کے بھاؤ کیوں بیچ دیا؟ یہ تو بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ یہ الجھن بالکل بجا ہے، اور پتہ ہے یہی وہ نقطہ ہے جہاں انسانی لالچ کی نفسیات اپنے ہی جال میں پھنس جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ الفاظ کی ساخت پر غور کریں۔ ثمن بخس کا مطلب ہے ایک ایسی قیمت جو اس کی اصل مالیت سے بہت زیادہ گرا دی گئی ہو، جو بالکل حقیر ہو۔ اور دراہم معدودت کا مطلب ہے اتنے کم سکے جنہیں تولنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، بس ہاتھ پر رکھ کر گن لیا جائے۔ مطلب انتہائی سستے داموں، لیکن اتنی جلد بازی کیوں؟ اس قدر جلد بازی اور سستے میں بیچنے کی وجہ دراصل وہ نفسیات ہے جو کسی بھی چور کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان کے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس پر اس کا حق نہیں ہوتا، جو اس نے غلط طریقے سے حاصل کی ہو، تو اس کے اندر ایک شدید عدم تحفظ اور خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی انہیں ڈر لگ رہا تھا؟ بالکل، انہیں ہر وقت یہ ڈر تھا کہ اس سے پہلے کہ اصل مالک آ جائے یا کسی اور کو راز پتہ چل جائے، بس جلدی سے اس چیز سے جان چھڑا لیں۔ اس خوف کے تحت ان کا مقصد اصل قدر حاصل کرنا نہیں رہتا، بلکہ جلدی سے جو بھی فوری کیش مل رہا ہے لے کر نکل جانا ہوتا ہے۔ ارے ہاں، یہ تو بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص کسی کی مہنگی کروڑوں کی گاڑی چرا لے۔ اب اسے پتا ہے کہ یہ قیمتی ہے، لیکن وہ اسے شو روم میں کھڑا کر کے مارکیٹ ریٹ پر نہیں بیچ سکتا۔ ظاہری بات ہے وہ گھبرایا ہوا ہوگا۔ اس سے ڈر ہے کہ پولیس آ جائے گی یا کوئی پہچان لے گا، اس لیے وہ اسے بلیک مارکیٹ میں چند لاکھ یا شاید چند ہزار میں ہی نکال دیتا ہے، تاکہ بس جلدی سے کچھ نقدی ہاتھ آ جائے اور ثبوت مٹ جائے۔ خوف انسان سے کیا بے وقوفیاں کرواتا ہے بھائی۔ بالکل، وہی نفسیاتی میکانزم وہاں کام کر رہا تھا۔ ان کا خوف ان کے لالچ پر بھاری پڑ گیا، اور اسی آیت کا آخری حصہ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ اس واقعے کی سب سے تلخ حقیقت بیان کرتا ہے۔ زاہدین، عام طور پر تو ہم زہد کا لفظ نیک لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، جو دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہاں یہ لفظ ایک انتہائی منفی اور تنزیہہ انداز میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں الزاہدین کہہ کر ان قافلے والوں کی اندھی اور جاہلانہ کیفیت کو واضح کیا گیا ہے۔ وہ اس بچے کی اصل قدر سے یکسر لا علم تھے۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ بالکل، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ محض ایک غلام نہیں، بلکہ مستقبل کا ایک عظیم رہنما اور نبی ہے جو تاریخ کا دھارا بدلنے والا ہے۔ ان کی نظر میں وہ محض ایک بوجھ تھا، چوری کا مال جسے ٹھکانے لگانا تھا۔ ان کا اس شخص سے کوئی جذباتی یا انسانی لگاؤ نہیں تھا۔ یعنی وہ فوری کیش کے چکر میں اس ہستی سے مکمل بے پرواہ یا زاہد ہو چکے تھے۔ کتنا عجیب تضاد ہے یہ۔ آیت 19 میں خوشی سے پاگل ہو کر کہتے ہیں خوشخبری، اور اگلی ہی آیت میں ان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اپنا ہی لالچ خوف بن جاتا ہے اور بے رغبت ہو کر چند سکوں میں بیچ دیتے ہیں۔ ہاں، لالچ انسان کو پہلے اندھا کر دیتا ہے،
کہ اس نے دنیا فتح کر لی، لیکن پھر وہی لالچ اندر خوف بھر دیتا ہے اور انسان اپنا ہی نقصان کر بیٹھتا ہے۔ اور میرے خیال میں اگر ہم اسے آج کی زندگی کے آئینے میں دیکھیں تو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی بارہا یہی غلطی دہراتے ہیں۔ بالکل، ہم کتنی بار ایسا کرتے ہیں کہ فوری اور معمولی فائدے کے لیے ان لوگوں یا رشتوں کی قدر گنوا دیتے ہیں جو بے بہا ہوتے ہیں۔ وقتی فائدے کے لالچ میں ان لوگوں کو کھو دیتے ہیں جو ہیرے سے زیادہ قیمتی ثابت ہو سکتے تھے۔ فوری کیش یا وقتی شہرت کے چکر میں طویل مدتی سکون اور رشتوں کی گہرائی سے زاہد ہو جاتے ہیں۔ ہم ظاہری قیمت تو جلدی لگا لیتے ہیں، لیکن حقیقی قدر پہچاننے میں اکثر ناکام رہتے ہیں۔ ہم اپنی صحت، وقت اور اصولوں کو بھی سمن بخش پر بھیج دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی خام خیالی یہ ہوتی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ان آیات سے واقعی ذہن کے بند دروازے کھلتے ہیں۔ لالچ انسانوں کو اشیاء میں بدل دیتا ہے اور چھپ کر کیے گئے اعمال کبھی بھی پوشیدہ نہیں رہتے۔ یہ وہ کڑوے سچ ہیں جو انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ہاں، جب تک انسان فوری فائدے کی دوڑ میں اندھا رہے گا، وہ ان بڑے خزانوں کو کھوتا رہے گا جو وقت اور صبر کا تقاضا کرتے ہیں۔ قافلے والے چند سکوں سے شاید کچھ دن کا راشن خرید لائے ہوں گے، لیکن انہوں نے اس ہستی کو کھو دیا جس نے پورے خطے کو قحط سے بچانا تھا۔ لیکن رکیں، ان تمام باتوں کے درمیان میرے ذہن میں ایک بالکل نیا اور قدرے مختلف زاویہ ابھر رہا ہے، اور پتہ ہے یہ ایک ایسی بات ہے جو اس پوری بحث کو ایک نئی روشنی میں پیش کرتی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ ذرا ایک لمحے کے لیے اس منظر کو ایک وسیع تر کائناتی پس منظر میں رکھ کر تصور کریں۔ ان قافلے والوں کی یہ لا علمی، جلد بازی، خوف اور اس بچے کو بہت کم قیمت میں بیچنے کی خواہش، یہ سب بظاہر ان کی جہالت تھی۔ لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ ان کی یہی جہالت دراصل وہ چیز تھی جس نے اس بچے کے لیے ایک عظیم ترین مستقبل کے دروازے کھولے؟ ارے واہ، یہ نقطہ نظر تو اس پورے قصے کو ایک نیا ہی رخ دے رہا ہے۔ ذرا سوچیں نا، اگر وہ قافلے والے اس بچے کو واقعی بہت قیمتی سمجھ لیتے، اگر اصل قدر جان لیتے، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ وہ اسے بیچنے کے لیے اتنے بے رغبت کبھی نہ ہوتے۔ ہاں، وہ اسے اپنے پاس ہی رکھ لیتے۔ بالکل، ہو سکتا ہے وہ اسے اپنی ملکیت بنا کر اسے اونٹ چرواتے، اپنا خادم بنا لیتے، اور وہ بچہ ہمیشہ کے لیے کسی گمنام ریگستان کی ریت میں گم ہو جاتا۔ ہاں، ان قافلے مالوں کی بے قدری، ان کا اسے حقیر سمجھ کر ٹھکرا دینا ہی وہ واحد راستہ تھا جس نے اسے وہاں پہنچایا جہاں سے اس کی حقیقی عظمت کا آغاز ہونا تھا۔ مطلب ان کی نظر میں اس بچے کو حقیر سمجھنا ہی تاریخ کا دھارا بدلنے کی ایک کڑی تھی؟ جی، ان کی جہالت ہی تقدیر کا وہ اوزار تھا جس نے ایک بے مثال مستقبل کی تعمیر کی۔ یہ کائنات کے اس ماسٹر پلان کا سب سے دل فریب پہلو ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ انسان اپنی جگہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی مکاریوں یا بے حسی سے معاملات کنٹرول کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے وہ دوسروں کو رد کر رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ بھی ایک عظیم الشان منصوبے کا ایک چھوٹا سا موہرا ہوتا ہے۔ قافلے والوں کی حماقت بھی اسی منصوبے کا حصہ تھی۔ وہ جسے چند سکوں کا مال سمجھ رہے تھے، وہ کائنات کا انمول اثاثہ تھا۔ بالکل، اور یہ ہمارے لیے بھی کتنی بڑی تسلی ہے۔ تو جب بھی ہم زندگی میں اس مقام پر کھڑے ہوں جہاں لگے کہ ہماری قدر نہیں کی جا رہی، جب ہمیں سستے میں یا حقیر سمجھ کر ٹھکرایا جا رہا ہو، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی کبھی دوسروں کا ہمیں اپنی زندگیوں سے نکال باہر کرنا ہی ہماری اس منزل کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے جو ہمارے لیے مقدر کی گئی ہے۔ بالکل اسی پینٹنگ کی طرح جسے کباڑیے نے چند روپے کے عوض بیچ دیا۔ ہاں، یہ سوچے بغیر کہ وہ اسے ٹھکرا نہیں رہا، بلکہ اسے اس کی حقیقی منزل، ایک عظیم الشان عجائب گھر کے راستے پر ڈال رہا ہے۔ کبھی کبھی ہم اس لیے ٹھکرائے جاتے ہیں تاکہ وہاں پہنچ سکیں جہاں ہماری اصل قیمت پہچانی جانی ہے۔ کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت اور گہری سوچ ہے۔ تو آج کی اس نشست کو یہیں سمیٹتے ہیں۔ امید ہے یہ تفصیلی مطالعہ ہم سب کے لیے غور و فکر کا باعث بنے گا۔ سننے کا بہت شکریہ۔